بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں دس بستہ اپنا سلام اور قدم بوسی عرض کرتا ہوں۔ آج مجھے یہاں پر غریب نواز کی تعلیمات جو غریب نواز کی بارگاہ سے ہی پورے ہندوستان، پاکستان، ہر جگہ پھیلی ہے، ان کی شان بیان کرنے کے لیے بتایا گیا ہے اور یہاں پہ موقع ملا ہے، لیکن میری زبان اس لائق نہیں ہے کہ میں ان کی شان بیان کر سکوں جیسی ان کی شان ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں ایک کلام پیش کرنا چاہتا ہوں نثر کے انداز میں، اور میں سبھی کا ساتھ چاہوں گا، جتنے بھی لوگ یہاں پہ عاشقان غریب نواز ہے سب کا ساتھ چاہوں گا کہ وہ بغور اس کو سنیں، کیونکہ یہ کلام آپ کی حقیقت کا کچھ حصہ بیان کرتی ہے۔ تو آپ سب لوگ ایک مرتبہ بآواز بلند ہم سب کے آقا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کی شان میں درود کا دنا پیش کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بید کل مال و ملت صلی اللہ علیہ یا محمد السلام علیکہ یا نور اللہ و ظہور الاول فی کلی لمحتی و نفسی ما وسیع علم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم راز نبی تم شکل علی، تم راز نبی تم شکل علی سلطان الہند غریب نواز، تم راز نبی تم شکل علی سلطان الہند غریب نواز، سالار ولی سرتاج ولی سلطان الہند غریب نواز، تم خضر راہ حقیقت ہو تم گوہر تاج ولایت ہو، تم خضر راہ حقیقت ہو تم گوہر تاج ولایت ہو، ہے ختم تمہیں پر کل خوبی سلطان الہند غریب نواز، تم مانی گنج حقیقت ہو، تم مانی گنج حقیقت ہو، تم نین برج رسالت ہو، تم مظہر ذات نبی و علی سلطان الہند غریب نواز۔ اب یہ آپ اسرا جو ہے یہ قابل غور ہے، کیونکہ یہ تو ایمان ہے اہل دل کا، ہر کسی کا نہیں، ایمان ہے یہ اہل دل کا، اہل ایمان کا۔ سجدے کی وہ جا ہے خدا کی قسم، سجدے کی وہ جا ہے خدا کی قسم جس جا پہ ہے آپ کا نقش قدم، سجدے کی وہ جا ہے خدا کی قسم جس جا پہ ہے آپ کا نقش قدم، ایمان ہے اہل نظر کا یہی سلطان الہند غریب نواز۔ اے ساقی کوثر کے پیارے، اے عرش معظم کے تارے، اے ساقی کوثر کے پیارے، اے عرش معظم کے تارے، للہ سنو مجھ بے کس کی سلطان الہند غریب نواز۔ افعال برے زیادہ ہے میرے یا آپ کی رحمت یہ کہیے، افعال برے زیادہ ہے میرے یا آپ کی رحمت یہ کہیے، یا خواجہ معین الدین چشتی سلطان الہند غریب نواز۔ تم رحمت عالم ہو آقا، تم رحمت عالم ہو آقا، بے چین پہ بھی ہو لطف ذرا، یہ تم سے ہی ہے، تم سے ہی اس کی آس لگی سلطان الہند غریب نواز۔ اب میں اپنے بیان کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ بیان غریب نواز کی تعلیمات پر ہے۔ یہ کون سی تعلیمات ہے؟ جو اصل حقیقی تعلیم ہے یہ دین اسلام کی۔ غریب نواز نے جو تعلیمات دی ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اسلام ایک جسم ہے، اسلام ایک جسم ہے، جسم میں ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، پیر سب کچھ موجود ہے، دل بھی موجود ہے، جگر بھی موجود ہے، ہر چیز جسم میں موجود ہے، لیکن یہ جسم بغیر روح کے کسی کام کا نہیں۔ اگر اس جسم سے روح نکال دی جائے تو یہ جسم صرف اور صرف دفنانے کے کام میں آتا ہے، یہ کسی اور کام میں نہیں آتا۔ اور وہ روح ہے اسلام کی تصوف، اس اسلام کی روح ہے تصوف،
اور جب اسلام میں سے اس تصوف کو الگ کر دیا جائے تو اسلام صرف اور صرف وہ ایک جسم رہ جائے گا جو بنا روح کا ہے، اور وہ روح جو کام 800 سال پہلے خواجہ غریب نواز نے یہاں سے کیا تھا، وہی کام میں امید کرتا ہوں کہ یہاں کے جتنے بھی سجادگان ہیں، خادمین ہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں، جیسا وہ کہیں گے ہم اس پہ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ان خادموں کے غلام ہیں، ہم غریب نواز کے غلام ہیں، اہل بیت کے غلام ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اور یہ تمام غلامان جب مل جائیں گے تو جو درس ہمارے پیارے خواجہ نے یہاں سے دیا، جو اسلام دیا، اصل اسلام روح تصوف کے ساتھ وہ زندہ اسلام دیا، وہی اسلام پھر سے یہاں پھیلے گا۔ اور اس کا آغاز صوفی ریاض الچشتی خادم اجمیر، انہوں نے اپنے فاؤنڈیشن کے تھرو سے غریب نواز سرکار کی یہ نایاب کتاب کو منظر عام پر لا کر کیا۔ یہ آغاز ہے جس کتاب کو اتنے سالوں سے تلاش کیا جا رہا تھا لیکن نہیں مل رہی تھی۔ جو عاشق خواجہ ہے، جو اس حقیقی علم کو سیکھنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت نایاب کتاب ہے، کیونکہ اصل لوگ نہیں جانتے ہیں کہ آپ پیدا تو ہوئے ہیں اس گمان کے ساتھ کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ آپ کا گمان ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں، کیونکہ آپ نے سنا ہے کہ انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے تو یہ اشرف المخلوقات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی اشرف ہو جائے۔ اشرف بنانے کا کام غریب نواز کرتے ہیں، اشرف بنانے کا کام، ان کی تعلیمات سے جو فیض یاب ہوتے ہیں وہی اشرف مخلوقات ہوتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے ہوتے ہیں بتاتے ہیں ہم۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، حیوانوں کو پیدا کیا، سب کے پیدا کرنے میں کوئی ترکیب رکھی ہے، کوئی طریقہ رکھا ہے کہ کیسے پیدا کیا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا، رکھی ان کے بیچ ترکیب عقل، ان میں عقل ہے، نفس نہیں ہے، وہ نفس سے پاک ہے۔ تو فرشتوں کو پیدا کیا، رکھی ان کے بیچ ترکیب عقل۔ ہم نے حیوانوں کو پیدا کیا اور حیوانوں کے بیچ میں ان کی ترکیب رکھی ہے نفس، ان میں عقل نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہیں گے کہ جانوروں میں بھی عقل ہوتی ہے، جیسے کہ اگر کتے کو دیکھ لے تو اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اس کے آگے پیچھے گھومتا ہے، اس کو اشارہ کیا سمجھتا ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ اس کو عقل ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی کتے کو آپ بازار سے خرید کے لے کر آئے تو آپ اس کے مالک ہوئے، لیکن آپ اگر اس کو کسی اور کو دے دیں گے سنبھالنے کے لیے، وہ اس کو روٹی کھلائے گا، اس کو غذا دے گا، تو وہ اس کو مالک سمجھے گا، خریدنے والے کو نہیں، کیونکہ اس کے پاس نفس ہے، اور اس کی نفس کیا ہے؟ اس کی غذا۔ جو اس کو غذا دے گا وہ اس کا مالک ہوگا، خریدنے والا نہیں۔ لیکن اگر انسان کو بیچا جائے، خریدا جائے، تو وہ پہچانتا کہ میرا مالک کون ہے۔ کسی کی بھی انڈر میں ہو، کسی کی گرفت میں ہو، لیکن وہ جانتا ہے میرا مالک کون ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اللہ آپ کا مالک ہے، لیکن جانور نہیں جانتے ایسا، کیونکہ ان کے پاس کیا ہے؟ صرف نفس، جو کھلائے وہ اس کا مالک۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ اب ترکیب کیا ہے انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے؟ تو ان کے بیچ میں رکھی ترکیب عقل اور نفس۔ عقل اور نفس دونوں ہے، فرشتوں میں صرف عقل اور حیوانوں میں صرف نفس، لیکن انسان کے پاس کیا ہے؟ دونوں ہے، اس کے پاس عقل بھی ہے، اس کے پاس نفس بھی ہے۔ اب اگر کسی کی نفس اس کی عقل پہ غالب آ جائے، کسی کی نفس اس کی عقل پہ غالب آ جائے تو وہ حیوانوں سے بدتر ہے، اور اگر کسی کی عقل اس کی نفس پہ غالب آ جائے تو وہ فرشتوں سے اعلیٰ ہے۔ یہ اشرف المخلوقات ہے۔ تو تزکیہ نفس غریب نواز کی تعلیم، تزکیہ نفس کرنا، اور آپ کی نفس جو تزکیہ ہوگی وہ ہوگی عشق سے، بغیر عشق کے تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ عشق کرنے والوں کی 3 قسمیں، 3 پروانوں جیسی الگ الگ۔ ایک ایسے عاشق ہوتے ہیں جو شمع کے قریب جاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کی گرمی محسوس کرتے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم عشق کو جانتے ہیں، میں عشق کی گرمی کو جانتا ہوں، میں نے عشق کو دیکھا ہے۔ دوسرے عاشق ایسے ہوتے ہیں، یعنی پروانے، اس شمع کے قریب جاتے ہیں، اس کی گرمی محسوس کرتے ہیں،
اس کو دیکھتے ہیں اور اپنے پروں کے کناروں سے اس کو چھوتے بھی ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ میں عشق کی جلن جانتا ہوں، میں نے عشق کو دیکھا ہے، میں نے عشق کی گرمی محسوس کی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تیسرے قسم کے عاشق وہ ایسے عاشق ہوتے ہیں جو شمع کو دیکھتے بھی ہیں، اس سے قریب بھی جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اس شمع کے اندر جھونک دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، اور وہ ایسے عاشق ہے کہ جن کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ میں عاشق ہوں، ان کو تو اللہ کہتا ہے کہ یہ عاشق ہے، جسے غریب نواز۔ یہ حق الیقین ہے، بے شک۔ پہلا اسٹیپ تھا عین الیقین کا، دیکھنا، دیکھ کے ایمان لانا۔ دوسرا ہے اس کو یقین، سن کے ایمان لانا، دیکھ کے ایمان لانا، وہ علم الیقین تھا۔ اور ہم نے جب دیکھ لیا اور اس پہ اس آگ میں کود گئے تو یہ حق الیقین ہے۔ تو یہاں پر جو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہے وہ عین الیقین، علم الیقین، حق الیقین اسی پر مشتمل ہے، اور جو کتاب بھی ہے وہ اسی کے لیے ہے جو اشرف المخلوقات بننا چاہتے ہیں۔ یہ تعلیم وہی ہے۔ آپ حیوانات ہیں، کیونکہ حیوان وہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کی روح سفر کرتی ہے، آپ کی روح سفر کرتی ہے، کیونکہ پہلے آپ جمادات تھے، جب مادر شکم میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، جیسے پہاڑ جمادات ہے، ہل نہیں سکتے ہیں، تو آپ کے اندر اس وقت تھی روح جمادات، یعنی آپ جمے ہوئے تھے، آپ ہل ڈل نہیں سکتے، آپ میں کوئی فکر نہیں ہے، آپ میں کوئی جان نہیں ہے، ایسی کنڈیشن میں آپ ہے روح جمادات۔ اس کے بعد آتی ہے روح نبادات، یہ مادر شکم کے اندر کی کنڈیشن ہے۔ روح نبادات یعنی جیسے پتے، گھاس پھوس بڑھتے ہیں، فگرز آتے ہیں، ان میں جان بھی ہوتی ہے لیکن وہ کہیں موو نہیں کر سکتے ہیں، اس کنڈیشن کو کہتے ہیں روح نبادات۔ اس کے بعد تیسری کنڈیشن، جب وہ ہاتھ پہ ہلنے ڈلنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، اس میں جان بھی، دھڑکن بھی آ جاتی ہے، یہ ہوتی ہے روح حیوانات، یعنی آپ روح حیوانیت میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کو گمان ہوتا ہے کہ آپ روح انسانی پیدا ہوئے، انسان تو اس در پہ بنائے جاتے ہیں، پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ یہ وہ در ہے جہاں پہ انسان بنائے جاتے ہیں، اور اسی در سے تا قیامت تک جو حیوان پیدا ہو رہے ہیں وہ انسان بنیں گے، کیونکہ یہ درس ہے صرف محبت کا، اس در پہ محبت ہے، یہاں بانٹا نہیں جاتا، یہاں کاٹا نہیں جاتا، کیونکہ بابا فرید فرماتے ہیں کہ میں سوئی کا استعمال کرتا ہوں، قینچی کا نہیں۔ یہ ہے چشتیت، یہ ہے ہمارا خانوادہ، اس خانوادے کی تعلیم ہی ہے، جو آئے گا سب کو گلے لگائیں گے، ہر کسی کو گلے لگانا اس در کی تعلیم ہے۔ اور تصوف یہی ہے جس میں سے یہ نکل جائے، لوگوں کو اپنانے کی صلاحیت نکل جائے، لوگوں سے محبت کرنے کی صلاحیت نکل جائے، تو وہ اسلام تصوف سے خالی ہے۔ اور جس اسلام کے اندر تصوف ہی نہ بچے تو پھر وہ اسلام خالی جسم ہے، اور خالی جسم آپ جانتے ہیں کس کام کا ہوتا ہے، وہ مہکتا نہیں ہے، وہ چہکتا نہیں ہے، کیونکہ اس میں روح نہیں ہے، تو وہ صرف اور صرف باس مارے گا۔ وہی کنڈیشن آج پوری کائنات میں ہو رہی ہے۔ آج جو فرقہ واری ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس پر غور نہیں کیا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم کیا ہے۔ ہم محنت کریں، اس تعلیمات کو لے کر چلے، جو غریب نواز کا مشن تھا اس مشن پہ چلے، وہ اصل تعلیمات جو ان کی تعلیمات ہے اس کو لے کے چلے، اور یہاں جتنے بھی خدامان ہیں وہ اس کام کو بہت بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، کر رہے تھے اور کرتے بھی رہیں گے۔ اور ہم جتنے بھی غلامان غریب نواز ہیں وہ سب بھی آپ کے ساتھ ہے۔ اور جو کتاب کی بات آ گئی کہ جو کتاب، میں نے خود بھی اس کتاب کو 20 سال تلاش کیا ہے، ان کی خانقاہ سے میرا تعلق اسی کتاب کی وجہ سے ہوا، کہ یہ کتاب بڑی نایاب کتاب ہے اہل تصوف کے لیے، ہر کسی کو پڑھنی چاہیے، لیکن ایک مرشد کی ساتھ، ایک مرشد کی صحبت میں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی شان، جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا، جو مقام پہ آپ ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ مقام ذکر سے، اذکار سے، یعنی میں نے بہت سارے چلے کیے، مراقبے کیے، اس سے حاصل کیے، بہت عبادتیں کی، اس سے حاصل کی، ایسا نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ میں 20 سال تک میرے مرشد کا سامان سفر اپنے سر پہ ڈھوتا رہا، کمر بستہ، میں نے دین کو دین نہیں دیکھا، رات کو رات نہیں دیکھا، ہر حال میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ ان کی خدمت گزاری کے بعد اس کی عوض مجھے یہ مقام ملا ہے، یعنی وہ خدمت کر رہے تھے، وہ مخدوم ہوتا ہے۔
خادم اور مخدوم میں فرق نہیں ہوتا. مخدوم کا مقام جتنا بلند ہے اس کے خادم کا مقام بھی وہ اتنا ہی بلند کرتا جاتا ہے. تو یہاں جتنے بھی خادمین ہیں ان کا مقام تو ویسے ہی بہت بلند ہے کیونکہ وہ اس در کے خادم ہیں. اور جو یہاں کا خادم ہے تو بے شک وہ پھر اللہ ان کو اس مقام تک ہی پہنچائے گئی کہ وہ مخدوم بنے. مخدومی کا مقام بھی اللہ ان کو عطا کرے گا. زیادہ وقت میرے پاس نہیں ہے ورنہ اور بھی بہت تصوف کی باتیں جو بیان کی جا سکتی ہے، لیکن مختصر تصوف صرف اور صرف عشق کا نام ہے. تصوف صرف اور صرف اخلاق حسنہ کا نام ہے. اور یہ تصوف پوری کی پوری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. تصوف مولا علی کائنات اس کا حقیقی آئینہ ہے تصوف کا. کیونکہ تمام سلاسل اگر کوئی تصوف کا درس پاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ مولا علی سے ہی پاتے ہیں، اسی راہ سے پاتے ہیں. اس راہ کو چھوڑ کر کوئی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتا ہے. مولا علی کائنات سے ہی تمام سلسلے چلیں گے اور ہر وہ سلسلہ جو مولا علی تک نہ پہنچتا ہو وہ سلسلہ ناسخ اور منسوخ ہے، وہ مانا ہی نہیں جا سکتا. یہ در مولا علی کا در ہے، یہ پنجم پاک کا در ہے، یہ اہل بیت کا در ہے. اور جو اہل بیت کا ہے وہی ہمارا ہے. جو اہل بیت کا منکر ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا دین سے کوئی لینا نہیں ہے. کیونکہ سرکار نے جسے آج بیان بھی کیا لوگوں نے کہ دو چیز چھوڑی ہوئی ہے، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور اہل بیت. بے شک اس کا درس اگر لینا ہے تو میں ایک مولا علی کائنات کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، مولا حسن کا اور مولا علی کا، ان کے درمیان کا انصاف کے تعلق سے. اخلاق کے اندر انصاف بھی آتا ہے. اخلاق کہنا صرف اخلاق ورڈ نہیں ہے. اخلاق کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں سے ہنس کے بات کرنا، محبت سے بات کرنا. اخلاق کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنا. جو امام حسین حق پر کھڑے تھے، پورے خاندان کو قربان کیا کربلا میں، لیکن حق سے نہیں ہٹے، اس کو کہتے ہیں اخلاق. یہ اخلاق کہاں سے ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. یہی اخلاق کربلا میں کھڑا کرتے ہیں، یہی اخلاق جنگ بدر میں کھڑا ہوتا ہے، یہی اخلاق جنگ احد میں کھڑا ہوتا ہے، یہی اخلاق جنگ خیبر میں کھڑا ہوتا ہے. جان دے سکتا ہے لیکن جگہ نہیں چھوڑ سکتا، اس کو کہتے ہیں اخلاق. سچ کا راستہ نہیں چھوڑ سکتا، وہ سچ پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاق. وہ اخلاق حسنہ، اس میں انصاف بھی ہے. درس مولا علی کائنات کا مولا حسن کے لیے. ایک مرتبہ مولا علی، میں اس بات کو بیان کر اپنا بیان ختم کروں گا لیکن آپ بغور سننا کہ مولا علی کی شان کیا ہے، کیوں کہا جاتا ہے اتنا بلند مقام ان کا کہ انہوں نے انصاف میں اپنے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا. ان کو بھی سکھایا کہ انصاف کیا ہوتا ہے. یہ درس سب کے لیے، ہم سب کے لیے. مولا علی کائنات اور مولا حسن ایک تھالی میں کھانا کھا رہے ہیں اور اس میں ایک بوٹی ہے. مولا حسن بیٹے ہیں، اس اعتبار سے انہوں نے وہ بوٹی کھا لی. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کا باپ ہوں تو والد ہونے کے ناطے سے آپ نے یہ کھایا تو مجھے کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، لیکن آپ صرف اور صرف میرے بیٹے نہیں ہیں، آپ اہل بیت بھی ہیں. آپ اہل بیت بھی ہیں، آپ کو اس کو بانٹنا چاہیے تھا. یہ ناانصافی کی آپ نے کہ آپ اکیلے کھا لیے. اگر آپ صرف میرے بیٹے ہو تب تو میں بہت خوش ہوں، لیکن آپ تو اہل بیت ہے، آپ ناانصافی نہیں کر سکتے. اس پر مولا حسن 40 دن تک روئے. پھر سرکار دو عالم نے بشارت دی کہ اے حسن تم کو مولا علی نے بچا لیا، ڈوبنے سے بچایا. یہ درس صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ درس ہمارے لیے ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے ہیں. ہم کبھی ناانصافی نہ کریں کسی بھی طریقے سے، نہ گھر والوں سے، نہ رشتہ داروں سے، نہ کہیں باہر، نہ انجانوں سے. کیونکہ ہمارے اسلام کی تو روح یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی اگر ایک رات بھوکا سو جائے تو ہمارے 40 دن کی بات بیکار. وہ پڑوسی کسی مذہب کا بھی ہو، مذہب سے کوئی لینا نہیں اس کو. ہر کسی سے محبت کرنا. ہمارے پیارے نبی نے ایک یہودن کی تیمارداری کی، بیمار تھی تو جو کچرا پھینکتی تھی، آپ نے تیمارداری کی، آپ نے اس کو بد دعا نہیں دی، اس کو تکلیف نہیں پہنچائی. یہ درز ہے ہمارے اہل تصوف کا. اصل دین جو سورہ قلم کی آیت ہے، پہلی آیت انکا لعلی خلق عظیم، یعنی ہمارے پیارے نبی کے اخلاق کی قسم کس نے کھائی؟ اللہ نے کھائی کہ بے شک آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں. اور اخلاق میں نے بتایا کہ سب چیز آتی ہے، حق بولنا، حق پہ کھڑے رہنا،
چاہے آپ کی جان چلی جائے لیکن سچ کہنا، چاہے آپ کا جو نقصان ہو جائے سچ کہنا، یہ اخلاق کی دلیل ہے۔ اور تصوف سراپا اخلاق ہے، جس کے جتنے اچھے اخلاق ہے وہ اتنا اچھا صوفی۔ تو غریب نواز کی تعلیمات ہم سب میں ایسے ہی پھیلتی رہے، اور میں امید کروں گا کہ ہم سب کو غریب نواز کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی رب العالمین اپنے حبیب صدقے توفیق عطا فرمائے۔